اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27 شعبان المعظم اسلامی تاریخ۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا عبداللہ بن حارث کی بیٹی اور حارث بن عبد العزیٰ کی بیوی تھیں۔ وہ ایک امانت دار اور اخلاق مند خاتون تھیں۔ ان کا تعلق قبیلہ بنو سعد سے تھا جو پورے عرب میں فصاحت اور بلاغت میں مشہور تھا۔ اسی خوش قسمت اور نیک بخت خاتون نے عرب کے رواج کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا اور تربیت اور پرورش فرمائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لائے تو ان کی تنگی فراخی میں بدل گئی اور وہ روزانہ عجیب و غریب خیر و برکت کا مشاہدہ کرنے لگیں، جس کی وجہ سے ان کی محبت میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا گیا۔ تقریباً 4 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو والد محترمہ کے حوالے کر دیا۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ملی تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر حارث رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹی شیمہ نے اسلام قبول کر لیا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے، امی کہہ کر پکارتے، ان کی آمد پر اپنی چادر مبارک بچھا دیتے، ان کی خدمت اور ہر ضرورت پوری فرماتے۔ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئیں اور وہیں وفات پا کر جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ اللہ کی قدرت، جڑی بوٹیاں۔ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مختلف قسم کے پیڑ پودے اگائے ہیں۔ ان پیڑ پودوں کو انسان اپنی کسی نہ کسی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس میں کچھ پیڑ پودوں کو اپنے علاج کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ہر ایک میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ خاصیت رکھی ہے۔ کوئی بخار میں مفید ہے، کوئی نزلے میں مفید ہے، تو کوئی کھانسی میں مفید ہے۔ ذرا غور کیجئے، ان مختلف جڑی بوٹیوں میں بیماریوں سے شفا کس نے رکھی ہے؟ یقیناً وہ اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے جس نے پیڑ پودوں میں بیماریاں کی شفا رکھی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، بے نمازی کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا اسلام میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے، اور بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ ترغیب و ترہیب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، مسلمان بھائی سے گلے ملنا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے معانقہ فرمایا، یعنی گلے ملے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اندھیرے میں مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد کی طرف تاریکی میں چلنے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری سنا دو۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قصداً کسی شرعی عذر کے بغیر رمضان کے ایک روزے کو بھی توڑ دے تو عمر بھر روزہ رکھنا بھی اس روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، آخرت کے ارادے پر دنیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کے ارادے پر دیتا ہے اور دنیا کے ارادے پر آخرت دینے سے انکار کرتا ہے۔ کنز العمال کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، صحت اور بیماری کا راز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معدہ بدن کا حوض ہے اور جسم کی ساری رگیں اسی معدے سے سیراب ہوتی ہیں، لہٰذا جب معدہ صحیح ہوتا ہے تو رگیں پورے جسم میں صحت کو منتقل کرتی ہیں، اور جب معدہ خراب ہوتا ہے تو رگیں بیماری کو منتقل کرتی ہیں۔ المعجمۃ الاوسط للطبرانی کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا، بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت کا ترجمہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ یا اللہ آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کریم کا حق ادا کرنے والا بنائیے، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔